ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان پھل کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ نے ہم پر کئی احسانات فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اس مالک حقیقی کی معرفت کے ساتھ زندگی کو وسعت عطا فرمائی، سنبھلنے کا موقع عنایت فرمایا، عمر درازی عطا فرمائی، اور ہم رجب کے مہینے میں الحمدللہ سانس لے رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لمحہ کا اللہ ہم سے امتحان لینے والا ہے، ہم سے پرسش فرمانے والا ہے، باز پرس ہونے والی ہے کہ تم نے اپنے وقت کو کیسے گزارا، تم نے اپنے لمحات زندگانی کو کیسے صرف کیے۔ اس کا ہمیں اللہ جل مجدہ کے سامنے پورا جواب دینا ہے، اور مالک حقیقی ہر اعتبار سے ہماری ہر رمق برابر بھی سعی، کوشش، غفلت، شر، خیر کا اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو سنبھلنے کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ اسوہ رسول سیرت صحابہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ دن آ رہی اور جا رہی، مہینے، سال گزر رہی، تو اس میں بھی کچھ ایکٹیویٹی، کچھ مہم بیداری کا عمل صحابہ کی زندگی میں بھی ہوتا تھا، اور آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوتا تھا۔ تبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
یہ حدیث پاک کے بارے میں محدث دکن علیہ رحمت الرضوان حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ فضائل رمضان میں اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو رجب کا مہینہ جو ہی آتا تو صحابہ کمر بستہ ہو جاتے، کثرت عبادات کی طرف اپنے آپ کو مستعد فرما لیتے ہیں۔ اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہی ہوتا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو عبادات کی کثرت بڑھ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع ہونے کا مزاج ہر صحابی اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ رجب کا مہینہ گویا زمین کو ناگر مارنے کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ بیج جوتنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ آب یاری کا مہینہ ہے، سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان اپنی زمین پر ناگر مارتا ہے، اس کے بعد اس کو بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس کی سیرابی کرتا ہے، تب جا کے فصل آتی ہے۔ تو صالحیت، آخرت کی کامیابی کی ضمانت والی فصل اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں رجب سے مستعد ہونے کی ضرورت ہے، رجب کے مہینے سے خیر کے کاموں کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، عبادات و ریاضات، صدقات و خیرات کی کثرت کے عمل کی طرف ابھر کے واپس لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں روایتوں میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جاتا۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رہتے نوافل، یہاں تک کہ شعبان رمضان سے ملا دیتے۔ تو شعبان کے مہینے میں رجب سے زیادہ عبادت ہوتی، تو رجب کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسبت دی ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ چونکہ مومن جو ہوتا ہے، المؤمن اشد حبا للہ، مومن کی مزاج اور مومن کی صفت آقا علیہ السلام نے اللہ کے کلام میں یہ بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہوتا ہے، المؤمن اشد حبا للہ۔ تو جب مومن اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو اب جو نسبت رب سے ہوگی وہ اس کے پاس جان عزیز تر ہوگی، جان سے زیادہ چہیتی اور پسندیدہ ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امتوں کو بتا دیا کہ دیکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدر و قیمت مومنین بندوں کے پاس عام مہینوں سے زیادہ قدردانی کی ہوتی، اور اس لیے رجب سے ہی رمضان کا استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ رجب سے ہی بولیے رمضان کا استقبال شروع ہوتا ہے، اعمال کی کثرت، عبادات کی کثرت، خیر خواہی کی کثرت، لوگوں کی غمخواری کی کثرت، لوگوں کی طرف رجوع ہو کر خیر کی طرف دعوت دینے کی کثرت، کیونکہ یہ سب عبادت ہے، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے رجب کا مہینہ کیا آتا ہے کہ بس ایک کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعتوں میں بھی میلان عبادات کا بڑھ جاتا ہے۔ 26 رجب اللہ کے رسول کو اللہ نے انعام فرمایا، معجزہ معراج النبی عطا فرمایا۔ تو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ظہور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پوری کائنات میں ایسا معجزہ، ایسا منکسر الاعزاز اللہ کی بارگاہ سے کسی انبیاء اور رسولوں کو حاصل نہیں ہے۔
جو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ جل مجدہ نے عطا فرمایا۔ تو رجب کی اہمیت اور ہمارے پاس بڑی آتی ہے، اور رجب ویسے اہل ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رجب کے مہینے میں ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ 6 رجب کو حضرت کا عرس کا دن آتا ہے۔ تو یہ ایک محسن دکن ہے، محسن ہند ہیں۔ یہ اگر آپ تشریف لا کے اپنے کردار ایمانی کے ساتھ اشاعت دین کی تبلیغ نہ فرماتے تو آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ آج اس طریقے سے ہم تذکر اسلام، تذکر ایمان کرنے کا موقع نہیں پاتے۔ یہ ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کا آپ کی سعی، آپ کی کوشش، آپ کا عمل رہا کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں اسلام کا وہ ولولہ ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں۔ تو ہم اہل ایمان ہندوستانی آپ کے بھی شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہم کو جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا احساس، اسلام کی پابجائی کا جو انداز اور جو نہج ہمیں عطا ہوا ہے، یہ ایسے اولیاؤں کی کوشش سے ہوا ہے، ایسے مبلغ دین کی کوششوں سے ہوا ہے۔ تو آپ کے احسان کو فراموش کیا جا سکتا ممکن ہی نہیں، کہ کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ آج ہندوستان میں جو بھی حالات بن رہے ہیں، ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے وہ کردار معین الدین چشتی ہر فرد مومن، ہر فرد مسلمان اپنے طور پر اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کردار ایمانی اگر ہمارے اندر آ جائے جو ہم حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ان کے اسوے میں دیکھتے ہیں، تو دیکھیے جی پھر ہر خطے میں مسلمانوں کی کیفیت اکثر بدل جائے گی، حالات و احوال بدل جائیں گے۔ ہمیں اپنے اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو کر ہمیں غیر ادیان باطل لوگوں کے درمیان اپنی کردار کے ذریعے کاوش اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت اس میں کمزور ہو گئے ہیں، اس میں بہت ہم بالکل نہیں کے برابر ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ ہم اپنے طور پر جینا چاہتے ہیں، اپنے طور پر اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جتنا وقت ہے ہم اپنی ذات پہ، اپنے اہل و عیال پہ ہی خرچ کرنے کو سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کو کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ اللہ کا جو امر ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تو تمہاری بہتری تمہارے گھر سے، تمہاری آل اولاد سے، تمہاری زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تم جہاں جینا چاہ رہے ہیں اسلام اس سے برات یا اس سے خارج از زندگی گزارو، ایسا کوئی دعوت نہیں دیتا، ایسا کوئی حکم نہیں فرماتا، بلکہ یہی تمہیں کچھ کرنا ہے، مگر تھوڑا سا سلیقہ بدلنا ہے، تھوڑی سی فکر بدلنا ہے، اپنی انانیت خود بینی سے ہٹ کر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کی راہ اختیار کرنا ہے۔ اولاد کی پرورش میں اگر آپ حصہ داری لے رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اہل خانہ کے خیر خواہ ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، خود اپنے آپ کو بھی سنوار رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا سنواریں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور اس طریقے جب ہم اپنے آپ کو سنوارنے لگ جائیں گے، سنورنے لگ جائیں گے، تو خود بخود دوسروں کو دعوت دینے کا پہلو کھل جائے گا، دوسروں کو دکھانے کا پہلو کھل جائے گا، دوسروں کو سمجھانے کا پہلو کھل جائے گا، اور بغیر کسی کوشش کے خود بخود اشاعت دین کا کام بھی ہم سے اللہ لے لے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عقل و دانش سے اپنے طور پر صرف جینے کے سرمایے کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں۔
اور یہی طریقہ تھوڑا سا بدلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بندگی کی طرح جینا ہے، بندوں کی طرح جینا ہے، اکل حلال کی کوشش میں لگنا ہے. اور جب کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو وعدے کو پورا کرنا ہے. جب کسی سے کوئی امانت ہمارے پاس رکھائی جا رہی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے. اور جب گفتگو کرنے پہ آ جائے، کلام کرنے پہ آ جائے، کسی سے بات کرنے پہ آ جائے تو صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرنا ہے. جھوٹ کی آمیزش، مکاری والی چالوں کی آمیزش ہماری گفتار میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے. خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. قولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کا موقع میسر ہو جائے، گفتگو کرنے کا موقع آ جائے، کسی سے بات کرنے کا موقع آ جائے، قولا سدیدا، کھری بات کرو، صاف صاف بات کرو. باتوں میں کوئی پیچ لپیٹ نہیں ہونا. اب دیکھیے گفتگو کے جو آداب ہیں، اگر اسی پہ ہم گفتگو کر لیں گے، اسی پہ ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے اندر کتنی کجیاں ہیں. گفتگو کا طریقہ کیا ہونا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گفتگو کرتا ہے نعم الکلام، اس کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے. اور جو بول ہوتے ہیں وہ بول بڑے میٹھے ہوتے ہیں. الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھے کلمات کا استعمال کر کے گفتگو کرنا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اللہ کی راہ میں. چاہے سامنے والا کیسے بھی بات کرے، سامنے والا کیسا بھی اکسائے، سامنے والا امتحان کی پہلوؤں میں تم کو سمیٹ بھی لے تو تم اپنے امتحان سے نہیں ہٹنا، اپنے کردار سے نہیں ہٹنا. تمہارا کردار کیا ہے؟ نعم الکلام، نرم روی سے بات کرنا. الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھے کلمات سے گفتگو کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. یاد رکھنا چاہیے. یہ ہماری کو تعلیم دی گئی، یہ ہم کو فکر دی گئی، اور اسی فکر میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ جینا ہے. اور اسی فکر میں ہمارے کو موت کا وقت کا انتظار کرنا ہے. موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی کا وقت رجب میں ہے تو کسی کا شعبان میں ہے تو کسی کا رمضان میں ہے. اور ایک روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول جیسے رجب شاہ فکر ہوتا دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعباننا وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، رمضان سے ملا. تو یہ دعا کرنا بھی مسنون عمل ہے. اب اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے، یہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث ان کی کیا بھی ہوں گی، مگر فضائل والی تو ہے، فضائل والی تو ہے. تو ہمیں دعا کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان سے ہم کو جلد سے جلد ملا دے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جو نظام اسلام ہے، اس کے اندر مرنے کی دعا نہیں کرنی ہے. موت کا وقت تو تعین ہے. یہ موت مانگنا گویا نا امیدی ہے، اور نا امیدی اسلام میں کفر ہے. مطلب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بن جانا بندہ، اور خدا کی نعمتوں کا انکار شدید عذاب کی طرف لے آتا. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے. نبی کی طرح، نبی مکرم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کثرت سے رجب کی شان بیان کرتے ہیں. رجب کے لیا کرتے عبادت کی کثرت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی رجب میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کی کثرت کرنا ہے، خیر خواہی کے معاملات بڑھا دینا ہے. شعبان آیا تو اور زیادہ اضافہ کرنا ہے عبادات کے اندر. زندگی کی خیر مانگنا یہ بندگی ہے. زندگی کے لیے وسعت، عمر درازی مانگنا یہ بندگی ہے. اب رجب کے مہینے میں دیکھیے اللہ کے حبیب کو اعزاز دیا. خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے بہت سارے ظہور فرمائے، اظہار فرمایا قدرت کی کاریگری کا معراج عطا کر کے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب بہت اہمیت کی حامل ہے.
شب برات ہے۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف جلوہ گری ہر رات فرماتا ہے، مگر وہ خصوصیت ہے اللہ کی اس دن، اس خصوصیت کی فیض اگر نہیں لیں گے تو پھر کیا ہے نا۔ رمضان تو ماشاءاللہ اس کی ہر رات برکت والی ہے، پھر اس میں بھی شب قدر ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں بڑے اہمیت کے ہیں، اس کو فراموش کوئی عبد خدا نہیں کر سکتا، کوئی وفادار محمدی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وفادار محمدی کا اظہار کرنے کا مہینہ رجب سے شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ظہور کا مہینہ بھی رجب سے شروع ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، محمد عربی کی وفا کا پہلو پہن کر کردار سے، کلام سے، حالات سے، معاملات سے بندگی کا اظہار کرنے کی بہار کا مہینہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہمیں آج ہی سے، ابھی سے اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تک جو وقت گیا گیا، موقع ہے، پھر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، موقع، غنیمت بولتے ہیں۔ جو لوگ بیداری میں وقت گزارے ان کی تو شان اور بڑھ جائے گی، جو سلوک طے کرتے ہوئے سالکین ربانی ہیں ان کو تو اور شادمانی کا وقت ہے، اور جو غفلت میں تھے ان کو سالک بننے کا موقع اللہ عطا فرما رہا ہے کہ لمحے زندگانی چند دن کے، اس میں غفلت میں اگر گزار دیں گے تو خسارہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے پہلی محنت اپنی ذات پہ کرنی ہے، دوسری محنت اپنے کنبے پہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو دوسروں کی طرف کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنے کو سنوار لیں گے، اپنے اہل و عیال کو سنوار لیں گے تو خود بخود آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ آج ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم باہر سے کیا کما کے لا سکتے، گھر کیسا چل رہا، اس کی طرف فکر نہیں ہے، لائے سمجھ رہے ہیں کہ صرف اسباب دنیا ہی زندگی میں جینے کا سلیقہ ہے۔ اسباب ضرورت ضرور ہے، مگر اسباب کو دینے والا مسبب ہے، اور مسبب کی مشیت اطاعت رسول اللہ ہے، اور اطاعت رسول اللہ خدا کی خوشنودی ہے۔ یہ دریا ہے، یہ منہج ہے بندگی کا، یہ طریقہ ہے۔ آج ہمارے درمیان حالات دیکھے کیا ہے، ایسی فکر کوئی لینا نہیں چاہتا، اور اس فکر سے توڑنے کے لیے کئی طریقے کے حملے اس امت پہ ہو رہے ہیں، اور اس طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں جا رہا ہے۔ وہ چاہتے یہی ہے کہ مسجدیں ہوں تمہاری، خیر خواہی کے لیے بہت بڑا ایک دعویٰ تمہاری طرف سپرد کیا جائے کہ اس کو دواخانہ اس کے تحت بنایا جائے، دواخانے بنا دیے جائیں۔ دیکھیں تصور کیسا دیا جا رہا ہے، مسجد کئی کے لیے بولیے، عبادت کے لیے، اس میں دواخانے کیا کم، مگر کوشش ذہن کو آپ کو نہیں معلوم، ہمارے محلے میں ایک مسجد بنائی گئی، فرسٹ فلور پہ مسجد، گراؤنڈ فلور پہ دواخانہ۔ یہ جو پالیسی لا رہے نا دشمنان دین، وہ پالیسی کا شکار کچھ لوگ ہو چکے۔ تو اس دواخانے کے اندر فری علاج ہے، تو اس میں خواتین بھی آتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ خواتین کے کچھ وقت کی ساعتیں کچھ ایسی ہوتی کہ وہ مسجد میں داخلہ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ کیا ہے بولیے؟ مسجد میں داخلہ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ ہر مہینے میں کچھ دن ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ مسجد میں آنا ان کے لیے حرام ہوتا ہے، مگر اسی حالت میں بیماری کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو وہ بیماری کی تیمارداری کے لیے، اپنی دوا کے لیے، دوا ڈوری کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ آپ سمجھے بات کو کیسی پلاننگ ہے؟ اور جب ایسے لوگ مسجد میں آنے لگ جائیں گے تو مسجد کا جو حرمت ہے، مسجد کی جو عظمت ہے، مسجد کا جو وقار ہے، مسجد کے حدود کی جو پابندیاں اللہ رسول نے باندھ رکھی ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، نہس نہس ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد مسجد کا جو وقار، جو فیض ملنا ہے، مسجد کے ذریعے جو برکتیں ملنے والی ہے، اس کا سلسلہ باقی رہے گا۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی کوشش آج پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عبادت کے ساتھ، عبادت گاہوں کے ساتھ کیا جانے کی بہت بڑی بساط بچھا دی گئی، اور آج ہم مسجدوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ مساجد کو ہم بالکل محدود فکر سے سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد ہماری صرف عبادت گاہ نہیں ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں آنے سے ہمیں سلیقے بندگی نصیب ہوتی ہے،
جو آپ کو کہیں پہ بھی خیر کی دعوت کوئی دے نہ دے، مگر مسجد خیر کی دعوت دینے کا بہترین مقام ہے، اور یہ تربیت کا ہے۔ یہاں پہ ہر امام کے لیے کیا ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے۔ اگر امام لوگوں کی جیبوں میں نظر رکھتا ہے، اپنی مجبوریاں سنانے والا ہوتا ہے، اور ہر وقت لوگوں کے لیے سمجھیے عطاؤں کی طرف کوئی نظر رکھتا ہے، تو وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا۔ آج حالات تقریباً مساجد کی ایسی ہو گئی کہ امام ایسے ہیں وہاں پہ جو سلام پھیرتے کی سنت کا بھی خیال نہیں رہتا، مگر لوگوں کو دیکھتے رہتے، سب سے خیر خواہی۔ اب وہ مطلب کی ہوتی ہے؟ اگر یہ خیر خواہی للہیت کی ہو جائے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا، خیر خواہی مخلصانہ ہو، تو پھر دیکھیے انقلاب کیسا آتا ہے۔ آج جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں، اس میں عوام کا بھی بہت بڑا دخل ہے اور خواص کا بھی بہت بڑی غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس فکر سے آشنائی عطا فرمائے کہ خواص بھی بیدار ہو جائیں، عوام بھی بیدار ہو جائے، اور اس بیداری کے لیے یہ رجب، شعبان، رمضان سے بہتر کوئی اور موقع ہمارے لیے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے کہ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ رجب کے مہینے میں سانس لینے کا موقع دیا۔ تو مطلب توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بالکل ایسا استقبال کے انداز میں کھلا ہوا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ استقبال کے انداز میں کھلا ہوا ہے، اور غفلت کی بیداری کے لیے ہمیں ہمارے اندر ہمارے اپنے تین بہت بڑی ایک سمجھیے ایک سرور والی یہ گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں سے ہم اب غفلت نہ کریں، بیداری کے ساتھ ہم اس راہ توبہ کی طرف چلیں، اللہ کی استعانت حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں، اور جو دشمنان دین جس طریقے کی سازشیں کرنے کا جو بھی مہم بنا کے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنورنے سے، ہمارے اپنے آپ کو سنوار لینے سے، اپنے کنبوں کو سینچ لینے سے، ان کی آبیاری کرنے سے، بندگی سے اللہ کی ہم جو اپنے کنبے کو سنوار لیں گے، تو دیکھیے ان کی ساری یہ مہمیں دہس نہس ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نکل کے گلی کوچا پھرنے کی ضرورت نہیں، ہر فرد کو اپنی ذات پہ محنت کرنی ہے، کردار کے ذریعے، معاملات کے ذریعے کیسے آپ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے اہل و عیال کی، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ بس یہ دو کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو تیسرا کام خود بخود شروع ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی صاف صاف بات ہے۔ سب سے پہلے ہم حق بولنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، اپنے کردار کو صالحیت کی طرف لے جائیں، آپ کے پاس جو کچھ میسر ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کوشش شروع کریں۔ اب دیکھیے کسی کو دیو بولے تو کئی سوال ہمارے اندر آتے ہیں، بھائی انہیں یہ کرتا، انہیں وہ کرتا، انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے۔ نہیں، اگر آپ کی کمائی حلال کی ہے، اٹوٹ خیر والی کمائی ہے، تو معلوم آپ کو حلال کے لقموں سے انسان کی تربیت کی راہیں کھل جاتی انسان کے مرے ہوئے نفس کے اندر اللہ بیداری عطا کرتا۔ حلال کے لقمے میں بہت بڑی طاقت ہے، حلال کی کمائی میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ جب آپ کے حلال کے پیسوں کے چند ٹکے کسی کو آپ خیرات کر دیں گے، وہ خیرات جب لے گا تو اللہ کی طرف سے خیر ایسی نصیب ہوگی کہ وہ حرام کاریوں سے رک کے راہ ہدایت کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ والوں کے نذرانے جو دیے جاتے تھے پہلے اپنے مفلس متعلقین کو، وہ مفلسی سے بے نیازی کی طرف آتے تھے۔ ایسے بہت سارے مثالیں ملیں گی آپ کو کہ حلال کی روزی کے چند ٹکے دوسروں کے لیے مفلسی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ برکت دیتا اس کے اندر۔ مگر ہم اگر یہ سوچیں کہ ارے ان کو پیسے دے تو یہ کرتے وہ کرتے، آپ تلقین بھی کر دیں، اچھی تلقین بھی کر دیں، اچھی فکر بھی دے دیں، تو عزیزوں اور بزرگوں، ماہ رجب جیسے ہی آتا تو تیاری عبادات کی بھی ہوتی ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھیں مادی اعتبار سے لوگ گھروں کو بھی سنوارنا شروع کر دیتے، گھر میں صفائی نفاست ہے نا، جو ایمان والے ہوتے رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے، اور خاص کر جہاں ہماری عبادات ہوتی ہے، ہمارے مساجد کی طرف بھی ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ دو ٹوک بات ہے، جب مساجد کی توجہ بڑھتی ہے تو ہر اعتبار سے بڑھتی ہے،
ہاں ہم کثرت سے آ کے وقت بھی گزارتے ہیں عبادت کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر صفائیت کا لحاظ رکھنے کے لیے کئی تقاضے بڑھ جاتے ہیں، تو جو بھی انتظامی کمیٹی ہوتی ہے تو اس کو مالی طور پر خدمت کے ذریعے، وقت کے ذریعے دامیں درہمیں سخنیں اپنے حصے لینا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے الگ سے دعوت دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اب رجب آ گیا ہے تو یہیں سے جب تیاری ہوگی تو رمضان میں نیٹ صاف ستھری مسجد ہم کو ملے گی، باغ و بہار والی مسجد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا حلال کی روزی کے رائے ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ مولا ہمیں ایسا دل عطا فرما، ایسا مخلص دل عطا فرما کہ تیرے بندے جو حاجت مند ہیں ان تک ان کے حق کو دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے باری اللہ ہمارے قلوب میں کشادگی عطا فرما، ہر کسی کے ساتھ خیر خائی کا جذبہ عطا فرما، مولا شہادت کی موت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب